بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ 5واں سبق ہے، جس میں ہم اسم کی 3 حالتیں، یا اس طرح سمجھ لیں کہ انسان کی 3 حالتیں پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 4 میں ہم نے مذکر کی 3 حالتیں پڑھی تھیں، اس میں ہم مؤنث کی 3 حالتیں پڑھیں گے۔ مثلا وہاں ہم نے یہ مثال دی تھی، یعنی میں کہتا ہوں میں طالب ہوں، میں طالب ہوں یا میں استاد ہوں، تو یہاں پر ہم نے میں کا ذکر کیا۔ اسی طرح میں جملہ استعمال کرتا ہوں آپ استاد ہیں، آپ ہم نے استعمال کیا جو مخاطب کے لیے، اور اسی طرح ہم کہتے ہیں وہ استاد ہے۔ ان تینوں کے لیے ہم نے یہ 3 ضمائر استعمال کیے تھے، یعنی جس طرح میں اردو میں کہتا ہوں میں استاد ہوں، تو ہم کہیں گے انا معلم، اور مخاطب کے لیے آپ استاد ہیں تو ہم کہیں گے انت معلم، آپ استاد ہیں۔ اسی طرح ہوا کے ساتھ ہم کہیں گے ہوا معلم، وہ استاد ہے، تو اس کا ترجمہ ہوا وہ۔ انت کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ سبق نمبر 4 میں ہم نے پڑھا ہے، آپ بتائیں۔ آپ۔ اور انا کا ترجمہ میں۔ بس یہاں پر کوئی بھی ہم اسم جوڑ دیں گے تو یہ 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت کو متکلم، دوسری حالت کو مخاطب، تیسری حالت کو غائب کہتے ہیں۔ انسان ان 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا تو وہ متکلم بات کرنے والا ہوتا ہے، یا وہ سننے والا ہوتا ہے، یا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ استاد ہے، ہوا معلم۔ اچھا، اب یہ تینوں حالتیں اور 3 الفاظ ہم نے عربی گرامر میں سیکھے تھے 3 حالتوں کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ اگر بولنے والا مؤنث اور سننے والا یا سننے والی بھی مؤنث ہو، اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ بھی مؤنث ہو، تو ہم اس کے لیے کون سے الفاظ استعمال کریں گے؟ تو آئیے اس کو اس درس میں ہم سمجھتے ہیں۔ پہلے تو متکلم کے لیے ایک ہی لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثلا اگر کوئی کہے انا طفل، انا طفل، میں بچہ ہوں، تو اردو میں کیا ہے؟ میں بچہ ہوں۔ تو اسی طرح ہم اگر کوئی لڑکی یہ بات کہے انا طفلۃ، طفلۃ، میں بچی ہوں، تو یہاں پر بھی ترجمہ کیا ہوگا؟ میں بچی ہوں۔ جس طرح اردو میں ہم میں کا استعمال کرتے ہیں عربی گرامر میں، اسی طرح اردو میں، اسی طرح عربی میں بھی ہم میں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو انا اور میں متکلم، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں کے لیے انا کا استعمال ہوگا۔ ہم یہاں پر اور بھی انشاءاللہ مثالیں ایڈ کریں گے بعد میں۔ ہم نے پڑھا تھا مخاطب کے لیے انت، یعنی انت معلم۔ اب یہاں پر ہم کہیں گے انتی معلمۃ، آپ استانی ہیں۔ انتی طفلۃ، آپ بچی ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ یہاں پر تے کے اوپر زبر ہے، اور مؤنث کی مثال میں تے کے نیچے یا تا کے نیچے زیر ہے۔ اس کو ہم سمجھ لیں کہ مؤنث جب مخاطب ہو اس کے لیے انتی کا استعمال ہوگا، ساتھ میں کوئی بھی اسم آپ ایڈ کر دیں۔ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا ہوا معلم، وہ استاد ہے، وہ کون؟ وہ آدمی۔ اسی طرح اگر ہم مؤنث کے لیے کہنا چاہیں تو ہم اس کو تبدیل کر کے ہیا کر دیں گے،
ہیا معلمۃ وہ استانی ہے، ہیا طفلۃ وہ چھوٹی بچی ہے، ہیا قائمۃ وہ کھڑی ہیں وہاں پر۔ تو یہاں پر ہم ہیا کا استعمال کریں گے، اور ہیا کا ترجمہ سیم ہوا کا ترجمہ جو ہم نے کیا تھا وہ، فرق اور کچھ نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مخاطب مذکر کے لیے انتا کا استعمال ہوتا ہے، اور مخاطبہ کے لیے انتی کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح مذکر کے لیے ہوا اور مؤنث کے لیے ہیا کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کو ہم ضرور دہرائیں، ریپیٹ کریں تاکہ ہمیں یہ یاد ہو جائے۔ مثلا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں انا قارئ، میں قاری ہوں، قرات کرنے والا ہوں۔ اگر کوئی لڑکی کہے تو وہ اس طرح کہے انا قارئۃ، میں پڑھنے والی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح انت قارئ، آپ قاری ہیں، انتی قارئۃ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہم کوئی اور فعل یا کوئی اور فاعل کا استعمال کرتے ہیں۔ ہوا قادم، ہوا قادم وہ آ رہا ہے، ہی قادمۃ وہ آ رہی ہے۔ اسی طرح کی مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں کتاب میں بھی، اور اس کو ہم ان مختلف حالتوں کے ساتھ، متکلم کی حالت، مخاطب کی حالت، غائب کی حالت کے ساتھ، مذکر کے ساتھ بھی استعمال کر لیں، اور مؤنث کے ساتھ بھی ہم اس کی پریکٹس کریں، خوب سے خوب اس کی مشق کریں۔ جو ہمارے ساتھ جوڑی دار ہے اس کے ساتھ روزانہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ریپیٹ کریں، تاکہ ہمیں یہ جو حالتیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی حالتیں آئیں گی، کیونکہ یہ ابھی مفرد کا ذکر ہے۔ مفرد چاہے وہ متکلم ہو، مخاطب ہو، غائب ہو، اس کے بعد تثنیہ بھی اس میں آئے گا، اس کے بعد جمع کا بھی ذکر ہوگا۔ تو یہ بہت ساری حالتیں ہو جائیں گی، اسی لیے ابھی سے ہم اس کو یاد کرنے لگ جائیں۔ اب ذرا کتاب میں بھی دیکھ لیں، ہم نے پچھلے سبق میں انا انتا ہیا کو انا انتا اور ہوا کو پڑھا تھا۔ یہاں پر ہم پڑھنے والے ہیں انا انتی ہیا، یعنی مؤنث کی 3 حالتیں۔ مؤنث یعنی کوئی بھی عورت کہے گی انا استاذۃ، میں استاذ ہوں، یعنی معلمہ ہوں، استانی ہوں۔ انتی تلمیذۃ، آپ شاگرد ہیں، شاگرد۔ ہی تلمیذۃ، وہ شاگرد ہے۔ اسی طرح من انتی یا فاطمہ، من انتی، من کا کیا ترجمہ کیا تھا یاد ہے؟ کون۔ انتی آپ، کون آپ، یعنی آپ کون ہے؟ یا فاطمہ، اے فاطمہ، آپ کون ہے اے فاطمہ۔ فاطمہ کہہ رہی انا تلمیذۃ، تو یہاں کون سی حالت کا استعمال ہوا؟ متکلم کی حالت۔ اور ہم نے کہا متکلم میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہوں گے، یعنی میں اگر کہوں انا تلمیذ تو یہ بھی جائز ہے، کہنا ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ انا کی ایک ہی حالت ہے جس میں متکلم چاہے مذکر ہو مؤنث دونوں شامل ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سوال کیا من انا، میں کون ہوں؟ تو آپ نے سامنے سے کہا انتی استاذۃ، انتی مذکر میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ انتا، انت استاذ، اور مؤنث میں انتی استاذۃ۔ اسی طرح من ہیا، وہ کون ہے؟ ہیا کا ترجمہ کیا تھا؟ وہ، یعنی غائب، غائب والی حالت۔ جس طرح ہم نے ہوا کو پڑھا تھا، من ہوا، وہ کون ہے؟ ہوا معلم، وہ استاد ہے۔ اسی طرح مؤنث میں ہم من ہیا، وہ کون ہے؟ ہی زینب، وہ زینب ہے۔ ہل انتی تلمیذۃ، ہم نے کہا تھا ہل کا استعمال کسی جملے کو سوالیہ بنانے کے لیے ہل کو شروع میں لایا جاتا ہے۔
انتی تلمیذتن تو آپ کو یاد ہے انتی آپ یعنی عورت، آپ مؤنث، تلمیذتن شروع میں آپ نے حل لگا دیا، کیا آپ شاگرد ہیں، کیا آپ کسی کے شاگرد ہیں؟ تو جواب آیا نعم۔ یہ بھی ہم نے کل بتایا تھا درس نمبر یعنی لیکچر نمبر 4 میں۔ نعم، نعم کس کے جواب میں آتا ہے؟ حل کے جواب۔ جب بھی ہم سوال کریں گے حل انت طالب، کیا آپ طالب علم ہیں، جواب میں اگر آپ ہیں طالب علم تو آپ کہیں نعم، نعم سے جواب کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کہا نعم، جی ہاں، جی ہاں، انا تلمیذتن، میں شاگردہ ہوں یا شاگرد ہوں۔ حل انت استاذتن، کیا آپ استانی ہیں؟ لا، نہیں۔ یا تو ہم نعم کا استعمال کریں گے اگر آپ وہی ہیں، نہیں ہیں تو لا سے انکار کر دیں۔ حل انت استاذہ، کیا آپ استانی ہیں؟ لا، نہیں۔ بل انا تلمیذتن، بلکہ میں شاگرد ہوں۔ حل انا استاذتن، کیا میں استانی ہوں؟ نعم انتی استاذتن۔ آگے چلتے ہیں، یہ 2-3 مثالیں مزید دیکھ لیں۔ ہذہ فاطمہ، آپ سوال بنائیے، اس کا سوال کس طرح بنے گا؟ سوال بنائیں۔ سوال ہے من ہذہ، من ہذہ، یہ کون ہے؟ کیونکہ جواب میں ہذہ کا استعمال ہوا ہے۔ اگر جواب میں نعم کا استعمال ہوا ہوتا، نعم کا جواب میں، تو سوال میں ہم ایڈ کرتے حل کو، حل ہذہ فاطمہ، حل ہذہ فاطمہ، جواب میں ہوتا نعم ہذہ فاطمہ۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی طرح ہی تلمیذتن، کیا سوال بنا سکتے ہیں؟ من ہی، من ہی، وہ کون ہے؟ تو اس کے جواب میں ہی تلمیذ، ہی مؤدبتن، وہ مہذب اخلاق والی لڑکی ہیں، یا وہ ادب والی لڑکی ہیں، یا وہ تربیت یافتہ لڑکی ہیں، ہی مؤدبہ۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ من ہی، وہ کون ہے؟ تو اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، اور یہ تب تک سمجھ نہیں آ سکتا جب کہ ہم خوب سے خوب پریکٹس نہ کر لیں۔ لہٰذا گزارش ہے تمام سننے والوں سے، اگر وہ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو اول درس سے شروع کریں، اور یہ 5واں درس ختم ہوا، اس کو دیکھ لیں، غور سے سنیں، اور دوبارہ سے 4 بار پریکٹس کریں، دہرائیں، خوب سے خوب دہرائیں، اور خوب سے خوب بول چال تکلم آپس میں کریں، اپنی جوڑیاں بنائیں، تاکہ عربی آنا اور عربی تکلم کی وجہ سے جو اہم اور بنیادی اصول اور قواعد ہیں وہ ہمیں راسخ ہو جائیں اور یاد ہو جائیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔